نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت کے سلسلے میں آج یہ 8ویں گفتگو ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم سیرت طیبہ کا جو ہم نے مطالعہ کیا تو وہ سفر طائف تک، کہ جب اہل مکہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کیا تو اس وقت یعنی انکار تو ہو ہی رہا تھا، لیکن جب اس میں اور زیادہ شدت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے تاکہ دوسرے علاقوں تک براہ راست اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ پہلے کی نسبت زیادہ شدید ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کر دی ان لوگوں نے کہ جو تھوڑی بہت بات کرنے کا موقع تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے یہ ڈیوٹیاں آپس میں بانٹ لی کہ جو لوگ مکہ سے ہم تو نہیں سنیں گے لیکن جو باہر سے آتے ہیں نا وہ ان کی بات سن لیتے ہیں، تو اس طرح کرو کہ رستوں کے اندر بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی آدمی ان کی بات سننا چاہے تو اس کو نہ سننے دو، روکو، پہلے لوگوں کو بتاؤ۔ یہ وہی دور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی جاتے تھے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ چل رہے ہوتے تھے، ابو لہب جیسے لوگ، اور ساتھ ساتھ اللہ معاف فرمائے، آپ اندازہ کریں کہ کیسی اذیت تھی جو اللہ کے نبی نے برداشت کی، کہ ایک تو ہے آوازیں کسنا اور گندگی پھینکنا اور بات بات پر کہنا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے تو بات دہرانا مشکل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر بات کہیں سے سننے کا کوئی موقع بن رہا ہے ان کو بھی کس طرح وہاں کس طرح اللہ کے نبی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور شور و غوغا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایسی بد تہذیبی، یہ حالات ہیں جس میں بالکل موقع ہی قریب قریب ختم ہو گیا ہے بات کرنے کا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ایک اور کوشش فرمائی، پہلے بھی آپ یہ کر رہے تھے لیکن آپ نے پھر فوکس کر لیا کہ بالخصوص جو مکہ سے باہر سے قبائل آتے ہیں حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں، تو ان تک بات پہنچائی جائے، وہ بھی چھپ چھپا کے۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ ایسا ہی ایک موقع ہے سن 11 نبوت کا 11واں سال، کہ مدینہ سے اوس اور خزرج، جن کو بعد میں انصار کا لقب ملا، یہ قبائل جو ہیں یہ ان کے کچھ افراد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ مکہ سے منا کی طرف جائیں تو ایک مقام ہے جس کو عقبہ کے نام سے، بیت عقبہ اولا، ادھر ہی ہوئی ہے، پھر دوسری بیت بھی ادھر ہوئی۔ عقبہ عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ملاقات کی، اور ملاقات بھی کیسے کی آپ اندازہ، یہ دعوت اور تبلیغ کتنی مشقت برداشت کی ہوگی اللہ کے، رات کو چھپ کر ملاقات کی ہے، اگر دن کو ان کو پتہ چل گیا تو یہ پیچھے چل پڑیں گے۔ ابو لہب کا تو طریقہ یہ تھا کہ جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوتے وہ ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا، اور جو بات حضور فرماتے وہ ساتھ ساتھ اس کو جھٹلاتا چلا جاتا۔ تو رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، 6 لوگ تھے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، پہلی دفعہ ان کے لیے موقع بنا، آپس میں انہوں نے مشاورت کی، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی ہمیں یہود مدینہ جو تھے وہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو ہم ان پر ایمان لے کے تم سب لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیں گے، تم کو شکست دے گے، تم کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ تو وہی ہیں۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ
جی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یہ لیکن آپ ہماری اس بات کو خفیہ رکھیے گا، ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ 6 لوگ تھے، مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال اوس اور خزرج کے دونوں قبائل کے، دونوں خاندانوں کے لوگ جو ہیں وہ اور آئے، جن کی تعداد 12 تھی، اور ان لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باقاعدہ آپس میں مشورہ ہوا، چیزوں کو سمجھا، جو آنے والے دور کے فوائد اور ثمرات تھے، جو نقصانات ہو سکتے تھے، جو مصیبتیں آنے والی تھیں، ان کا بھی ادراک تھا ان لوگوں کو۔ تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ نبوت کا 11واں سال ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے۔ 12 لوگ، بیعت عقبہ اولیٰ اس کو کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر، یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور جو وہاں پر شہید ہوئے، اور جن 3 صحابہ کی قبر وہاں پر واضح ہے اس وقت بھی، ان میں ایک یہ ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن جہش اور مصعب بن عمیر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اہل مدینہ کے ساتھ بھیجا کہ جائیے اور آپ ان کو دین کی دعوت اور تبلیغ کیجیے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس دوران اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بڑی ایمان افروز باتیں کہ جو قابل ذکر ہیں، لیکن وقت جتنا ہمارے پاس ہے اس کے مطابق بس ایک بات اگر ایڈ کر دوں کہ یہ مصعب بن عمیر، یہ دیکھیے کہ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان ہی کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ لوگ، ان کا جو اتنا مقام اور مرتبہ تھا، یہ کوئی تکے بندی سے حضور کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہو گئے تھے۔ حضور کے اصحاب بھی اللہ کے چنیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے اپنے نبی کے ارد گرد اکٹھا کیا۔ ان کی قربانیاں پڑھی ہیں، یہ ایک الگ پوری ایک داستان ہے، ایک پوری تاریخ ہے۔ تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ مکہ میں سب سے زیادہ شاہانہ زندگی بسر کرنے والے تھے، خوشبوئیں اور عطر اور جناب پوشاک اور پتہ نہیں کیا کیا، امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام قبول کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ اسلام کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو چونکہ یہ تو پہلے وہاں پر موجود تھے، تو عرض کی اللہ کے رسول سارے صحابہ جو ہیں ہجرت کا ثواب سب کو مل گیا، تو مجھے تو آپ نے پہلے ویسے ہی بھیج دیا تھا، تو میں اس ثواب سے محروم ہو گیا۔ یہ دوبارہ مدینہ سے مکہ آئے اور دوبارہ ہجرت کی نیت سے دوبارہ مدینہ کا سفر کیا، یعنی یہ جوش اور جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ احد میں جب شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا دکھ ہوا۔ جب تدفین کا وقت آیا تو کفن ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، اگر سر کی طرف چادر کھینچتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں کی طرف ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو کر و فر تھا مکہ کے اندر، جو ان کی شان اور عظمت تھی، اس کو تصور میں لاتے ہوئے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان کے لیے ان کے سر کی طرف، منہ کی طرف جو ہے وہ چادر کھینچ دو، اور ان کے پاؤں جو ہیں ان پر گھاس ڈال دو۔ تو اسی طرح یہی کفن ہے، گھاس ہے اور تھوڑا سا کپڑا ہے۔ مصعب بن عمیر، لیکن اسلام کے وہ مبلغ کے جن کو تاریخ نے مقری المدینہ کہا ہے، یعنی مدینہ کے مبلغ اور قاری اور اسلام کے بہت بڑے دائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظیم شخصیت ہے۔ بہرحال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف بھیجا، لیکن ایک چلیں موقع بنا ہے، میں ایک آدھ بات اور عرض کر دیتا ہوں
تو مصعب بن عمیر نے وہاں پر جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں، چونکہ میں نے اس موضوع پر لکھا بھی ہے اور میری اپنی کتاب صحابہ کرام کا اسلوب دعوت و تبلیغ چھپی ہوئی ہے، اور اس میں ایک پورشن ہے جس میں ان کا تذکرہ اور ذکر خیر بھی موجود ہے۔ وہ لکھا تو ادھر تھوڑا چند صفحے ہیں، لیکن ظاہر پڑھا زیادہ ہے۔ تو جو ان کے بارے میں پڑھا وہ یہی تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ گفتگو کرتے تو ان کا آگے سے جو دعوت اور تبلیغ کا انداز اور اسلوب تھا وہ کیا ہوتا تھا، وہ فرماتے تھے لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، دائی مناظر نہیں ہوتا۔ تو فرماتے تھے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، اگر تھوڑا سا وقت دے دو اور میری بات کو سنو، اگر بات پسند آ جائے تو قبول کر لینا، اور اگر نہ پسند آئے تو انکار کر دینا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں یار بات تو بڑی معقول ہے، یہ تو بڑی سیدھی سیدھی میرٹ کی بات ہے۔ چنانچہ آپ جب موقع آپ کو ملتا تو پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے۔ دعوت اور تبلیغ میں سب سے بڑا مضمون اور ہماری جو بنیاد ہونی چاہیے وہ قصے کہانیاں اور شعر و شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں ہمارے کان کی لذتیں ہیں، یہ ہم اصل میں اپنے کانوں کی عیاشی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا جی مزہ آ جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ تو یہ پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ اوس کے سردار، تو وہ پتہ چلا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے کے سردار تھے، تو آگے نیزہ اور تلوار لے کر اور کہنے لگے کہ یہ کیا تم نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ دیکھا نا ایک جگہ مجمع لگا اور لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، تو لگے ان کو نقصان پہنچانے اور ان پر حملہ کرنے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، بات سنو، اگر تم اس قبیلے کے سردار ہو، اگر مناسب سمجھو تو میری بات تو سن لو، اگر پسند نہ آئے تو میں چھوڑ دوں گا۔ ادھر ہی انہوں نے نیزہ ایسے گاڑا اور کہا کہ چلو کرو بات۔ تو وہ بڑا دلچسپ منظر ہے جو ہمارے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ پہلے غصے میں آئے ہیں، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا، پہلے نیزہ سیدھا کیا، پھر نیزہ انہوں نے گاڑ دیا، اور پھر کھڑے تھے، بات سمجھ آنے لگی تو بیٹھ گئے، پھر تسلی سے بیٹھ گئے، سنتے رہے، اور پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ اور جب دین کو قبول کیا تو اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ پھر اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، کیا تمہاری نظر میں ایک عقل مند اور دانش مند آدمی ہوں؟ میری بصیرت پر، میری عقل و دانش پر اور میری رائے پر تمہیں اعتماد ہے؟ لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو اسی وقت تمہیں اس دین کو قبول کرنا ہوگا۔ سب کے سب لوگ ایک ہی دن میں سعد بن معاذ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، یہ پورا قبیلہ اوس۔ تو یہ سعد بن معاذ اور دیگر بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مسلمان ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی کا ذکر نہ ہو، جہاں قرآن مجید کا تذکرہ نہ ہو۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ جو ارد گرد کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، دور دراز کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں، بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر جو اور اس سے پہلے کا جو ماحول بنا ہے کہ آپ دیکھیں طائف والوں نے کیا سلوک کیا، اہل مکہ نے کیا سلوک کیا، ارد گرد کے جو لوگ ہیں شدید مزاحمت ہے، اتنی مزاحمت ہے کہ بات کرنا ممکن نہیں ہے، بد تہذیبی کی انتہا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح متوجہ ہوتی ہے۔ اب جو دعوت کے ثمرات ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں وہ اب دور دراز علاقوں کے اندر بھی ظاہر ہونے لگے ہیں۔
وہ لوگ جن کے کوئی اس طرح کے تعصبات نہیں ہیں جس طرح ان لوگوں کے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جب کہ مدینہ اور حبشہ کی طرف اور ارد گرد کے قبائل کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں تک آپ دین کو پہنچا رہے تھے، اس وقت وہاں پر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ آج ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر ہجرت مدینہ کے پس منظر میں بیت عقبہ اولیٰ یعنی خاص یہ قبیلہ، ورنہ اس دور کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مزاحمت کا سامنا تھا، آپ ایک ایک آدمی کے پاس، مختلف قبائل کے پاس جاتے، سرداران کے پاس، اور ان سے کہتے کہ دیکھو اگر تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میری حمایت کا اعلان کر دو، میری ذمہ داری اٹھا لو، تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ صرف عرب نہیں بلکہ روم اور ایران کی سلطنت بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ لیکن اس دور میں کسی آدمی نے آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ یعنی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ان شدید مصیبتوں کے بغیر بھی آپ کو کامیابی عطا فرما دیتا، کیوں اتنا اپنے حبیب کو اتنی مشقت اور مصیبتوں کے اندر ڈالا گیا؟ تو میرے بھائیوں، بات بڑی سادہ سی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونہ بننا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اگر یہ کامیابی ایسے ہی مل جاتی تو ہم میں سے ہر شخص اسے ہی پیش نظر رکھتا۔ آج میرے اور آپ اور ہم سب کے لیے اسلام کے راستے میں مصیبت اور تکلیف برداشت کرنا اس لیے ممکن اور آسان ہو گیا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر اس سے زیادہ تکلیف اور مصیبت سے گزرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نمونہ بنانا ہے ہر حوالے سے، دعوت اور تبلیغ کے میدان میں بھی اور زندگی کے مختلف معاملات کے اندر۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری مصیبتوں سے اور ان ساری مشقتوں سے گزرے جس سے کوئی بھی انسان قیامت تک گزر سکتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو پیش کر رہے، لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے اندر، تو کسی نے کوئی پیشکش قبول نہیں کی۔ پھر بالآخر یہ پیشکش جو ہے یہ اہل مدینہ کا نصیب اور مقدر ہوئی۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ اچھا، اس میں جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، اس میں جو اللہ رب العزت کی حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آسانی سے کامیابی نہیں ملی، ایک پروسیس ہے۔ سکھا دیا گیا ہمیں کہ زندگی کے اندر اعلیٰ مقاصد چھت پھاڑ کے کوئی کامیابی نہیں ملتی، ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے، قانون اور سنت نہیں ہے اس کی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں دے سکتا ہوں، لیکن جب اس نے اپنے پیغمبر کو ان مشقتوں کے اندر ڈالا ہے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس دنیا کے اندر ہر معاملے کے اندر آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اس نے محنت کرنی ہے، اس نے کوشش کرنی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور پھر جا کے اس نے کہیں کامیابی کا دروازہ جو ہے اس کے لیے کھلتا ہے۔ اور یاد رکھیے، بہت اچھی طرح یاد رکھیے کہ کامیابی کا دروازہ اسی پر کھلتا ہے جو اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ یہ دروازہ اس کی اولاد کے لیے نہیں کھلتا۔ یہ دنیا داری آپ دیکھ لیں یا دینداری دیکھ لیں، جس نے محنت کرنی ہے، جس نے اپنے آپ کو اس میدان کے اندر کھپانا ہے، وہی اس میں مقام حاصل کرے گا، اسی کے لیے دروازہ کامیابی کا کھلے گا، اور بند ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ اس کی پیڑھی اور اگلی نسل کے لیے نہیں کھلتا، اس کو دوبارہ وہ محنت کرنی ہوگی۔ یہ ہر میدان کے اندر یہ اصول ہے۔
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی ایک جہد مسلسل کا ایک تسلسل ہوتا ہے، یہ کوئی انقلاب نوعیت کی چیز نہیں ہوتی کہ انقلاب آ گیا جی، انقلاب آتا ہی نہیں ہے، انقلاب کے پیچھے ارتقاء ہوتا ہے، ایک گریجولی چیز چلتی ہے، آپ کو آخری پوائنٹ نظر آتا ہے، نتیجہ نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی انقلاب آ گیا، حالانکہ انقلاب نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 23 سال کی زندگی ایسا انقلاب کہ جس کی کوئی مثال ہی دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنا ارتقاء ہے اس کو ہمیں جھانکنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات وہ بھی بڑی دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ اللہ رب العزت نے مدینہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ اگر پوری تاریخ پڑھیں اور سیرت پڑھیں تو آپ کو وہاں پر بھی وہ حکمتیں اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پوشیدہ راز ہیں آپ ان کو دریافت کریں گے کہ کس طرح اس سرزمین کو خاص اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیوں یہ مکہ سے بڑھ کر زیادہ مناسب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ ایک تو خود اوس اور خزرج، یہ دو بھائی اور ان کے آگے پورے خاندان، اور کس طرح ان دونوں خاندانوں کی لڑائیاں، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جن لوگوں کی تاریخ یہ ہے کہ اسی اوس اور خزرج کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے درمیان کئی سال تک جنگیں جاری رہتی تھی، لڑ کے جب اسلام آیا نا اس سے پہلے لڑ کے ان کے جو لڑنے کے قابل لوگ تھے وہ ویسے ختم ہو گئے۔ تو یہ حالات تھے ان لوگوں کے، اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو جہاں کئی اور چیزیں ان کے قبول اسلام کا باعث تھیں کہ یہ سنتے رہتے تھے یہود سے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور تذکرہ سنا تھا اس درجے، ایک تو وجہ وہ بھی تھی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ اب یہ لوگ لڑ کے اس درجے تباہ ہو چکے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہ ہے جو ہماری اس طویل جنگ کے خاتمے کا باعث بنیں گے، شاید ہماری تباہی اور بربادی رک جائے اگر ہم ان کو اپنا قائد اور رہنما بنا لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا بھی ان کی کس طرح بہتر ہوئی کہ اوس اور خزرج کس طرح آپس میں جڑے، انصار کہلائے، مہاجرین کو ویلکم کیا، اور انصار کی جو فضیلت ہے کسی اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی بہت بات کروں گا، وہ بھی اللہ رب العزت نے کس طرح قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انصار کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، دنیا بھی اس کی سنور گئی اور آخرت بھی اس کی سنور گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے فوائد اس دین کو قبول کرنے کے بعد دنیا کے فوائد انسان کو میسر نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ کی طرف ہجرت فرمانا ہے، اس کے جغرافیائی اور وہاں کے جو قبائلی حالات اور ماحول تھے، اوس اور خزرج کا جو وہاں وجود تھا، یہ کس طرح ساری چیزیں جو ہیں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے گویا کہ ایک ذریعہ اور سبب بنی ہیں، یہ بڑی قابل توجہ اور قابل غور چیز ہے۔ ایک اور چیز جو میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ حضرت مصعب بن عمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو جو ذمہ داری سونپی اور ان سے ایک بیعت لی، وہ بیعت کیا تھی کہ اس بات کا عہد کرو کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اخلاقی تعلیمات پر مبنی، اور یہ ذمہ داری کہ اب تم نے اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے بھائی، اگر اہل مکہ کو یہ پتہ ہوتا اور ان کو یہ تسلی دلوا دی جاتی کہ بس تم کلمہ پڑھ لو تو بس ٹھیک ہو گیا، اور یہ دعوت ان کی کسی سماجی اور معاشرتی روایت کے لیے چیلنج نہ ہوتی،
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل مکہ بھی اس دین کو قبول کر لیتے۔ یہ دعوت وہ ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور صرف اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، پہنچانا ہے دوسرے لوگوں تک۔ اور جب اس کا ماحول بن جائے، جس طرح کل بھی سوال ہوا کہ جب اس کا ماحول بن جائے تو پھر سوسائٹی کے اندر اس کا نفاذ اور وہ اقتدار جو اس دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کو نصیب ہوگا، وہ سارے کا سارا ایک مکمل سیٹ اپ، یعنی انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ریاستی سطح پر اس دین کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے کہ نظام کے طور پر یہ ذمہ داری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار پر ڈالی کہ جاؤ اور اب اس دین کو دوسرے لوگوں تک اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اگر یہ چیز درمیان سے نکال دی جائے اور اسلام اور دین صرف اسی چیز کا نام ہو کہ میں اور آپ اچھے ہو جائیں، بس یہی کافی ہے، یا میں اور آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں اور بات ختم ہو گئی، تو یہ اتنی بڑی مزاحمت جو ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف سے، یہ بالکل مزاحمت نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے بذات خود اپنے اندر یہ داعیہ رکھتا ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد اپنی ذات تک نہیں اس کو رکھنا، بلکہ اس نظریے کو، اس نقطہ نظر کو دوسرے لوگوں تک جس انداز میں بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ میں سے ہر شخص اس کی تبلیغ کا ذمہ دار ہے، اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ۔ ورنہ اہل مکہ اس دین کو فوری طور پر قبول کر لیتے، اگر ذاتی طور پر قبول کرنے کافی تھا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور وہ کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے، کہ دانم مشکلات لا الہ را، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ یہ اپنی ذات تک اس دین کو قبول کر لینا اور ادھر رک جانا یہ کافی نہیں ہے، اور نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس انداز میں تیار کیا۔ ہر شخص جو ہے دعوت اور تبلیغ کا ذمہ دار بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مدینہ کی طرف گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے جانے سے پہلے مدینہ کا کوئی گھر نہیں تھا جو رسول اللہ کے ذکر سے گونج نہ رہا ہو، اور جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن مجید کے احکام اور مسائل کا تذکرہ نہ ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوا کہ جب ہر مسلمان نے اپنی ذمہ داری کو کسی نہ کسی درجے میں محسوس کیا۔ اس وقت بھلا مسئلہ کیا ہے؟ بھئی چند ہزار صحابہ نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ یاد رکھیے کہ جن صحابہ کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب بائی نیم ہم پڑھتے ہیں وہ میکسیمم 13,000 کے لگ بھگ صحابہ ہیں۔ ویسے تو صحابہ بہت تھے، لیکن جن کا تذکرہ ہمارے پاس محفوظ ہے، جنہوں نے کوئی حدیث بیان کی، اسلام کی تاریخ کا کوئی واقعہ بیان کیا، تو لیکن کتنے گمنام صحابہ ہیں۔ یہ کشمیر تک آپ کے خبریں ہیں جی ادھر لوگ پہنچے تھے، اور پیر عبد الرحمن یہ جنگ کی طرف وہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ لوگ ایسے دنیا میں پھیلے۔ یہ صوفیہ کدھر سے آگے بھائی؟ ان میں سے کون ہندوستان کا رہنے والا تھا؟ ایسے مسلمان پوری دنیا کے اندر نکلے ہیں، اور انہوں نے حسب توفیق جہاں جہاں ممکن ہوا اپنے اپنے ماحول کے اندر دین کی دعوت کو اپنی ذمہ داری محسوس کیا اور اس کے لیے کوشش کی۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو مساجد کی، مدارس کی، علماء کی اور خیراتی اداروں کی اور مختلف خیر کے کاموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جتنا ہم زیادہ کمیٹڈ ہوں گے اس چیز کے ساتھ کہ اس چیز خود بھی اپنانا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اتنا ہی اس دین کی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ برابر ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ دین کا فہم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر۔